جو بندہ نیکی کرتا ہے، کوئی بھی کام اچھا اور نیکی والا کام کرتا ہے، اس کی نیت اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے ہونی چاہیے، ثواب کی نیت سے ہونی چاہیے۔ اس بندے نے بہترین کام کیا، اور دوسرا بندہ اچھا کام تو کرتا ہے، تو ایک اور بندہ ہے اس کی نیت کوئی کام نکلوانے کی ہے، کوئی لالچ ہے، لیکن اس نے اچھا جو کام کیا ہے، بھلائی کا کام کیا ہے، کسی سے کام نکلوانا ہوتا ہے یا کوئی کام ہوتا ہے، یا لالچ کے اندر آ کے بندہ وہ اچھائی کرتا ہے، نیکی کرتا ہے، تعاون کرتا ہے۔ اور تیسری قسم یہ ہے کہ توجہ نہیں ہوتی، بعض اوقات بندہ اور بخود ہی نیک کام اس سے ہو جاتا ہے۔ تو سے پہلی جو صورت، پہلی جو قسم ہے وہ اچھی اپنانی چاہیے، جو بھی نیک اعمال کرے، اچھا کام کرے اللہ کی رضا کے لیے۔ یہ ہے پہلی صورت، یہ ہے کہ بندہ بھول کر سرزد اس سے گناہ ہو جاتا ہے۔ اور دوسری قسم یہ ہے کہ بندہ مجبوری کی حالت میں گناہ کر لیتا ہے۔ اور تیسری قسم اور صورت یہ ہے کہ بندہ جان بوجھ کر کرتا ہے۔ اور پہلی جو صورت ہے کہ بھول کر گناہ سرزد ہو جاتا ہے، انسان دیکھو خطا کا پتلا ہے، غلطی ہو جاتی ہے۔ مثلا بندہ نماز پڑھ رہا ہے اور نماز کے اندر اس کو فون آ گیا، اس کی بیل مسجد کے اندر بج گئی، تو اس طرح اس سے سرزد گناہ ہو گیا۔ اب کیا ہے، آئندہ سے احتیاط بھی کرے اور توبہ بھی کرے۔ اور بھی بہت ساری قسمیں ہیں جو بندے سے طرح سرزد اس سے گناہ ہو گیا، اور بھی صورتیں ہیں جس بندے کو بعض اوقات توجہ نہیں ہوتی، بھول کر اس سے غلطی ہو جاتی ہے، سستی ہو جاتی ہے، گناہ ہو جاتا ہے۔ لیکن ہر انسان کو چاہیے کہ توبہ کرتا رہے اور گناہ سے بچتا رہے۔ دوسری جو صورت ہے، مجبوری کی حالت میں ایک بندہ پھنسا ہوا ہے، لیکن وہ مجبوری کی حالت میں وہ غلط کام کر لیتا ہے، گناہ والا کام کر لیتا ہے۔ مجبوری کی حالت میں جو گناہ کرتے ہیں، غلط کام کرتے ہیں، ان کو بھی باز آ جانا چاہیے، کیونکہ برے کام کا انجام برا ہوتا ہے، چاہے مجبوری کی حالت میں کرے، چاہے جان بوجھ کر کرے، تو اس کا انجام جو ہے، برے کام کا نتیجہ برا ہوتا ہے، چاہے اس کا نتیجہ جلدی نکل آئے یا تھوڑی دیر کے بعد نکلے یا آخر میں نکلے، لیکن یہ ہے کہ برے کام کا انجام برا ہوتا ہے۔ تو ہر انسان کو چاہیے کہ مجبوری کی حالت میں بھی گناہ نہ کرے، غلطی نہ کرے، عادت ایسی بنا لے، پکا ہو جائے، ڈٹ جائے۔ اس طرح پرانے بزرگ جو سچائی پر ڈٹ جاتے ہیں اور اچھائی پر ڈٹ جاتے ہیں، پکے ہو جاتے ہیں، جس طرح اب بھی کئی بزرگ ہیں وہ چھڑی پکڑ کر پکے نمازی ہوتے ہیں، گرتے پڑتے مسجد کے اندر پہنچ جاتے ہیں، پکے نمازی ہوتے ہیں۔ اسی طرح ماہ رمضان کا مبارک مہینہ آتا ہے تو وہ پکے روزہ دار ہوتے ہیں، چاہے جو مرضی ہو جائے، چاہے جو کچھ مرضی ہو جائے، انہوں نے روزہ نہیں چھوڑنا، ٹھیک ہے نا۔ تو اس حوالے سے بندہ پکا ہو جائے اور ڈٹ جائے کہ ہم نے اچھے اعمال کرنے ہیں اور برے اعمال سے بچنا ہے۔ اور تیسری جو صورت ہے، گناہ والی، برائی والی جو تیسری صورت ہے، وہ اس سے بھی زیادہ خطرناک ہے۔ وہ کون سی؟ جان بوجھ کر گناہ کی طرف جانا، اور جان بوجھ کر چل کر جانا، اور جان بوجھ کر گناہ کرنا، جان بوجھ کر برائی کرنا، جان بوجھ کر غلط ناجائز کام کرنا، یہ بہت ہی نقصان دہ ہے۔ اور اس گناہ کی وجہ سے بندہ بہت زیادہ ہلاکت کے اندر گر سکتا ہے۔ جان بوجھ کر گناہ کرنے والے کو چاہیے کہ ابھی فوراً دیر نہ کرے، تاخیر نہ کرے، توبہ کر لے اور آئندہ سے بچے، جان بوجھ کر گناہ نہ کرے، ورنہ یاد رکھیے گناہ کرنے کا انجام برا ہوتا ہے۔ تو اپنے حال پر رحم کرے، اپنے جسم پر ترس کرے، آخرت کا عذاب بہت زیادہ شدید ہے۔